کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو وہ کیوں محتاج ہوگا؟ میں تو محتاج ہوں، میں کہیں سے آیا، میں کسی سے پیدا ہوا، مجھ سے کوئی آگے وجود میں آئے۔ میں اوپر والوں کا محتاج تھا جب میں چھوٹا تھا، اب میں جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو میں نیچے والوں کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا میں محتاج نہیں، سمت جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جو سب کے بغیر سب کچھ بنا لے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا، تو جب احد بھی وہ ہو، سمد بھی وہ ہو، لم یلد بھی اللہ ہو، لم یولد بھی اللہ ہو، تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ حق ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے دنیا کے انسانوں کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے کائنات کے درخت، پتھر، پہاڑ، انسان، جنات، جانتے ہو کوئی ہے اللہ جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، مشرق مغرب والو، شمال جنوب والو، آسمان زمین والو، نوری ناری ساری مخلوقات، بولو بتاؤ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ہے کوئی اللہ کا ہمسر؟ ہے کوئی اللہ جیسا؟ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا، برابر کا؟ تو اس اللہ کا ارادہ ہوا اور ایک گندے پانی سے طارق جمیل کو وجود ملا، عبد الرؤوف کو وجود ملا، اور ان سارے بچے بچیوں کو وجود ملا، اور ایک ارادہ آئے گا اور یہ بولتا وجود ایک مٹھی خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر عروج، ہر زوال، ہر حسن، ہر جمال، ہر کمال کا آخر انجام، آخر انجام، آخر انجام، میرے رب کی قسم، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھودو، تمہیں مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں، سکندر کی قبر کا نشان کوئی نہیں، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یوم آنی کا قبرستان دیکھو، وہاں شکستہ قبریں، ویرانیاں، اداسیاں، وحشتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں بایزید یلدرم، ترک عثمانی سلطنت کا وہ بادشاہ جس کو بجلی کی کڑک کا خطاب ملا، یلدرم، بجلی کی کڑک، جو یورپ کو لرزا دیا، ہلا کے رکھ دیا، سارے یورپ کو زیر و زبر کر دیا۔ میرے رب کی قسم، اس کے مزار پر مکھیوں کے سوا کسی کا گزر نہیں تھا، چونکہ میں نے تو تاریخ پڑھی تھی، میرے تو آنسو ٹپک پڑے کہ یا اللہ، یہ یلدرم، محمد فاتح، ترکی کا فتح کرنے والا، استنبول کا فتح کرنے والا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عثمان خان، ار خان، مراد خان، یہ عثمانی سلطنت کے بادشاہ اعظم گزرے ہیں، ایک انسان نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا، ایک درویش کی قبر پہ گیا تو میلہ لگا ہوا تھا، اور عجب بتاؤں، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے۔
اللہ اپنے دوستوں کو مر کے بھی کیسے زندہ رکھتا، موت دے کے بھی زندہ مر گئے ان کے نام زندہ، بادشاہ مرے ان کے نام مر گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، وہ عبرت کا نشان بن گئے، انہیں اولادوں نے بھلا دیا، انہیں نسلوں نے بھلا دیا، لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اور مرتا ہے، وہ مٹھی خاک ہو یا چلتا وجود ہو، میرا رب اسے اسی عزت کے ساتھ رکھتا ہے جیسے موت کے بعد جیسے زندگی میں عزت دی، قبر میں بھی عزت، قیامت کے دن بھی عزت۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ جب ایمان والے مرد عورتوں کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہوگا۔ یہ دنیا کے پروٹوکول تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، لوگوں کی خوشامد کو اپنی تعریف سمجھتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ موت کا ایک جھٹکا جب تہ خاک پہنچائے گا تو پتہ چلے گا، فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جس دن آنکھوں سے پردہ ہٹے گا نظر آئے گا گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ میرے عزیزو، زندگی کا مقصد جانو، ہم خود نہیں آئے، خود نہیں مرتے۔ یہ زندگی اور پیدائش اور موت کے درمیان کا عرصہ کس لیے ہے؟ کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، فحاشی بدماشی کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار بنانے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہیں، نہیں۔ یہاں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، وہی ہے جو مارتا بھی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ مجھے راضی کر کے مرو گے تو کامیابی کے سہرے تمہارے گلے میں فرشتے ڈالیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کے خالق خود ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ان آنکھوں سے دیکھو جو چاہتے ہو، ان کانوں سے سنو جو چاہتے ہو، ان ہاتھوں کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، ان پاؤں سے چلو جدھر چاہتے ہو، اپنی طاقت کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، اپنے پیسے کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو۔ اگر خود نہیں پیدا ہوئے اور خود نہیں مرتے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے بچوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھ لو تو کیا چاہتا ہے، تو نے کیوں بھیجا ہے؟ اس زندگی کی معراج، اس زندگی کی کامیابی کا مفہوم میرا اللہ جو بتاتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب ہے۔ اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصود آپ کی خدمت اور آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ امن خلق السماوات والارض، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات کون لگاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا سوال ہے؟ الہ مع اللہ، یہ پتہ کیوں کہا ہے کہ تم یہاں کہہ نہیں سکتے، اگر تمہیں تھوڑی سی عقل ہے کہ یہ سب خود بخود بن گیا ہے، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ آج کی سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ 19ویں صدی تھی الہاد، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ 21ویں صدی کہہ رہی ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہ تو ہمارا اقبال، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں دیکھا، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، بڑے فلسفی، بڑے علامہ، بڑے منطقی، علم کا تکبر
ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. ایک تکبر ہوتا ہے علم کا، وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. اگر آدمی پٹڑی سے اتر گیا تو پھر بادشاہوں میں کیا تکبر ہے جو ایک علم والے میں تکبر آئے گا. گردن اکڑیے، مسجد کے صحن، حوض کے کنارے درس، کتابوں کے ڈھیر. شمس تبریز آ گئے، ان کا بھی مزار بھی ساتھ ہی ہے، دونوں پیر مرید ساتھ ساتھ ہیں. دیہاتی شکل، ننگے پاؤں، تو آ کر بڑی سادگی سے کہنے لگے کہ مولانا این چیز کتابوں کا ڈھیر تھے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے ایسے تکبر سے کہا، انہیں دیکھو دیہاتی بندہ، ای است کہ تو نمی دانی، میرے دوست یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. اچھا، انہیں ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، اچھلی گئی پانی میں. سوری، تو آپ کو پریس کا دور تو نہیں ہے کہ دوبارہ خرید لو بازار سے، ہاتھ کی کتاب ہے. کو تیرا بیڑا غرق، کوئی بدبخت، کوئی کم بخت ہے، تو نے میری 40 سال کی زندگی برباد کر دی. دیکھتے رہے. انہوں نے خوب سنائی، چھلانگ لگائی حوض میں، ایک ایک کتاب کو اٹھا کے باہر نکالا، خشک دھول نکل گئی. مولانا روم کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو صرف فلسفے منطق کو علم سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. سکھری تروش منصورینو، ہمارے خواجہ غلام فرید سرائکی کے مولانا روم ہیں ہمارے علاقے کے. سکھری تروش منصورینو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ بنے. میں ان کے مزار پہ کھڑا حیران پریشان کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یہ کیا کرنے آئے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کی لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. تم پیسے سے محبت نہیں خرید سکتے، عہدوں سے محبت نہیں خرید سکتے. اللہ کو اپنا بنا لو، من کان للہ کان اللہ لہو. کل کائنات آپ کی ہوگی. اللہ کو اپنا بنا لو، کائنات آپ کی ہے. اللہ کو ساتھی بنا لو، کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کو اپنا ہمدم بنا لو، کائنات آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے آگے جھکو، کائنات آپ کے سامنے جھکی ہے. اللہ کو دل دے دو، کائنات آپ کو دل دے گی. اللہ کے آگے ذلیل ہو جاؤ، اللہ عزتوں کی زینوں پر چڑھا دے گا. اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ زندگی کا مزہ عطا فرمائے گا. جینے کے لیے جینے والے کبھی زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے. جو اللہ کے لیے موت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ ہر پل کو جیتے ہیں اور ہر پل میں زندہ رہنے کا مزہ اٹھاتے ہیں. جو اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنی سانسوں میں دیکھو اللہ، اپنے آنکھوں کے نور میں دیکھو اللہ، اپنے بدن کے رگوں میں خون کے قطرے قطرے میں دیکھو اللہ، کائنات کے رنگ رنگ میں دیکھو اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں دیکھو اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو اللہ، بہتے دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، موجوں میں اٹھتی موجوں کو دیکھو تو اللہ، پھیلے ہوئے صحرا دیکھو تو اللہ، موجیں مارتے سمندر دیکھو تو اللہ، گنگناتی آبشاریں دیکھو تو اللہ، بلبل کا نغمہ سنو تو اللہ یاد آتا ہے، کوئل کی کوک سنو تو اللہ یاد آتا ہے، پھولوں کا رنگ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، مور کو ناچتے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، بارش کے قطرے قطرے میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، شور ہے، پکار ہے، بادل کی گرج میں، بجلی کی چمک میں، پہاڑوں کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دریا کی روانی میں، ہوا کی لطافت میں، زمین کی کثافت میں، ہر شے میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. ہاں، تم دروازے بند کر کے منہ کالا کرو اور کہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں جائے گا؟ تم شراب کی بوتل کھولو،
اللہ سو گیا ہے. تم ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے لو, اللہ سو گیا ہے. تم غلط فائل پہ سائن کرو, کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تم قاتل کا کیس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم زمین قبضہ گروپ والوں کے مقدمے لڑنے کے لیے عدالتوں میں کھڑے ہو جاؤ, کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ غافل نہیں ہے. یہ کائنات ایسے ہی چلے گی. یہاں اندھیرا بھی آتا ہے, اجالا بھی آتا ہے, ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے, محبت بھی نفرت بھی, انصاف بھی عدالتیں بھی, ظلم و ستم بھی. بھیڑیوں کی طرح غرانے والے انسان آئیں گے, عورتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنے والے انسان آئیں گے, گھنگرو باندھ کے ناچنے والی عورت آئے گی, اور راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والی عورت آئے گی, نظر نہ اٹھانے والے نوجوان آئیں گے, اور غیرت کے سودے کا کرنے والے نوجوان بھی آئیں گے. اس کرسی پہ بیٹھ کر حرام کھانے والے بھی آئیں گے, اور اس کرسی کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے والے بھی آئیں گے, اللہ کے نام پر مر مٹنے والے بھی آئیں گے, اللہ کے دین کے سودے کرنے والے بھی آئیں گے. یہاں کربلائیں بھی قائم ہوں گی, اور یہاں حسین بھی آئے گا, یہاں یزید بھی آئے گا, یہاں یزید جیسے تخت پہ بٹھائے جائیں گے, حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے. اہل البیت کا پاک ساری کائنات کا خون اکٹھا کروں, اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ خون پانی کی طرح بہایا جائے گا, اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یوں بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. ہاں تو تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. 10 روپے کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے, ایک فائل کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے. یہ میرے نبی کا گھر ہے, یہ میرے نبی کا گھر ہے, یہ پاکیزہ گھر ہے, یہ اعلیٰ خاندان ہے, یہ عالی نسل خاندان ہے. ان سے بڑا خاندان کوئی نہیں, ان سے بڑی نسل کوئی نہیں. ان کے ایک بول پر ہر چیز سلامت تھی. حکومت کو ٹھوکر ماری, نسل کو قربان کیا, ایمان کا سودا نہیں کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا کے اعلان کیا. زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. ہم وہ نہیں ہیں جو کرسی پہ بک جائیں, جو چوپڑی روٹی پہ بک جائیں, جو چند ٹکڑوں پہ بک جائیں, جو چند پلاٹوں پہ بک جائیں, جو ایک کرسی پر ایمان بیچ دیں. یہ وہ امت نہیں ہے, لیکن اس میں ہوگا اندھیرا اجالا آئے گا, عزت ذلت کے نظام چلیں گے. پھر ایک دن میرا رب فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی, حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا, یزید تخت پہ نہ بیٹھتا, شمر کبھی نہ غراتا, ابن زیاد منہ پہ چھڑیاں نہ مارتا. جن ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی ہیں, چھڑیاں پڑ رہی ہیں. کٹا ہوا سر, ابن زیاد جیسا درندہ کرسی پہ بیٹھا ہے, اور سامنے نواسہ رسول کا کٹا ہوا سر ہے, اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے, یوں مار رہا ہے, یوں مار رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے کیا حسن ہے, مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت ہے. انس کھڑے ہو گئے, کہا ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا. میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے, ان لبوں کو میرے نبی نے چوما ہے, یہ چھڑی ہٹا دے یہاں سے. اتنے بڑے قربانی کے خوبصورت روشن مینار جس امت کا سرمایہ ہوں, پھر وہ امت ایمان بیچ دے جھوٹ پر, پیسے پر, ایک کرسی کے لیے, ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے, ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے, ایک وزارت کے لیے, ایک گریڈ لینے کے لیے, ایک پلاٹ لینے کے لیے, اپنی عزت کے سودے, ایمان کے سودے. یا تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو, نئی تاریخ لکھو جس میں یزید تمہارا ہیرو ہو اور حسینی قافلہ ناکام انسانوں کی فہرست میں ہو. ایک نئی تاریخ لکھو جس میں کپڑے اتارنا تہذیب ہو اور کپڑے پہننا بے وقوفی اور حماقت ہو. ایک نئی تاریخ لکھو جہاں شرم و حیا پرانے طریقے ہوں, جہاں بے حیائی, آوارگی, ثقافت اور تہذیب ہو. تم تاریخ مٹا نہیں سکتے,
کہ میرے رب نے اسے کاغذ پہ نہیں لکھا، اس کائنات کے ہواؤں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھی، دھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات اسے مٹا نہیں سکتی۔ تم واپس آؤ، یہ روشنیاں ہمیں منظور نہیں ہیں، یہ تعذیب ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہاں عزتوں کے جنازے اٹھ جائیں، جہاں حیا کسی جنگل میں کونے میں جا کے آنسو بہا رہا ہو، جہاں بے حیائی تہذیب بنے، یہ تہذیب نہیں چاہیے۔ ہمیں ہماری لالٹینیں واپس کر دو، ہمیں ہمارے مٹی کے چراغ واپس کر دو، وہ چھوٹے چھوٹے ڈیوے، سڈے ڈیوے سانو دے دیو، سانو کچے گھر دے دیو جتھے ماں دی عزت ہوئے، جتھے پیو دا وقار ہوئے، جتھے دیاں والے نوے ڈر نہ ہوئے کہ کوئی آ کے میری دیاں نال کی کر جاسی۔ یہ تعذیب نہیں ہے، یہ اندھیروں سے بھرا جہان ہے۔ 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا پھرائی ہے، پھرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ پکی سڑکوں کا نام تہذیب نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام تہذیب نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے کا نام تہذیب نہیں ہے، زمین کے خزانوں کے نکالنے کا نام تہذیب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے چلنا، اللہ کی بندی بن کے چلنا تہذیب ہے، انسانیت ہے۔ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ ایک دن آئے گا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ ہو جائیں، میرے الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں۔ وہ دن یا تو روک کے دکھاؤ، موت سے لڑ کے دکھاؤ، قبر میں جانے کا انکار کر دو، قبر کے اندھیروں میں لائٹیں لگواؤ، قیامت کا دن اللہ سے کہہ دینا میں حساب نہیں دیندا، منکر نکیر سے ٹکر لے لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کروں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ پھر آؤ بچو دوڑ لگائیں، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ زندگی کا حسین ترین سفر ہے اللہ کو پانا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ عبداللہ بن جابر کے والد جابر 7 بچیاں چھوڑ کے شہید ہو گئے اور قرضہ چھوڑ کے مرے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی احد کی جنگ میں شہید ہوئے، بڑے غمگین ہے، یا رسول اللہ 7 بہنیں ہیں، سر پہ قرضہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ جابر تجھے بتاؤں، جب کوئی ایمان والا جاتا ہے اس کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ حجاب میں بات فرماتا ہے۔ جب تیرے باپ عبداللہ کی روح جو 7 بیٹیاں قرضے چھوڑ کے اللہ پر قربان ہو کے پہنچا تو اللہ نے پردہ ہٹا کر کہا عبداللہ آمنے سامنے بات کر مجھ سے۔ کلم اباک کفاحن، تیرے باپ سے اللہ نے پردے ہٹا کے بات فرمائی۔ کہا عبداللہ خوش ہو؟ کہا جی خوش ہو۔ مانگو؟ کہ اللہ سب کچھ مل گیا۔ کہ نہیں مانگو؟ کہ مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں عبداللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اب یہ کر کہ قیامت تک میرا دیدار کر، دیدار کے مزے لے۔ میرے بچوں یہ زندگی امانت ہے، اسے داغ نہ لگاؤ۔ اللہ کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ دیکھو اگر اللہ ہوتا دنیا کے بادشاہوں جیسا پھر مسئلہ مشکل تھا۔ ارے اللہ ہے اللہ،
کون اللہ؟ ایک تو میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا کہنا چھوڑو، خدا کہنا چھوڑو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو۔ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، ان بڑوں سے بھی کہتا ہوں، یہ پچھلے والوں سے بھی کہتا ہوں، یہ خدا کا لفظ فارسی کا ہے، بر صغیر میں صرف بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں بولا جاتا۔ تم اللہ بولو، اللہ، کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں، اللہ ہے۔ ہاں، اللہ کی ایک صفت ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اسے کہتے ہیں خدا۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مخفف خدا۔ میرے اللہ نے کہا میرا نام ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ذرا قرآن، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قرآن۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليل ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اللہ کہو، اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کی عادت ڈالو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، اسی طرح خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں۔ ایشور، بھگوان، اوتار، یزداں، کوئی لفظ جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی نہیں کرتے۔ اللہ کی ترجمانی صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو اے خدا، تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے تمام صفاتی نام سے اس کو پکار کر کہتا ہے یا الہ، یا الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان یا حنان یا منان۔ ایک آدمی نے اتنا لمبا کر کے اللہ کو پکارا، ٹھیک ہے، ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو تمام ناموں سے پکار دیا۔ 2 سیکنڈ میں 1.25 منٹ کا کام کہ اللہ
تمام صفاتی نام پر آتا ہے، خدا صرف ایک نام پر آتا ہے۔ پھر اللہ اور کلمہ ہے، میرا نبی ہے، اس میں ایک مناسبت ہے، خدا کہنے سے ساری مناسبت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ بولو، اللہ لکھو، علماء سے میں تو کھپتا رہتا ہوں، ارے اللہ کہو، اللہ کہو، یہ کہاں سے لفظ لے آئے ہو خدا کا؟ کہاں اللہ کو ایک صفت سے پکارنا، کہاں تمام صفات سے پکارنا۔ لفظ اللہ کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدلتا۔ خدا، خدا جب کسی لفظ میں سے حرف نکلتا ہے مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خا نکال دو، خا، پیچھے کیا بچا؟ دا، پھر اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچا خا، وہ بھی پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، ہماری اردو پنجابی میں خا خا کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جمیل، طارق جمیل، ٹھیک ہے، جمیل معروف مطلب ہے۔